خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور فتویٰ پوچھنا چاہا کہ حضرت ارشاد فرمائیں کہ موسیقی حرام ہے یا حلال ہے، موسیقی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے یہ نہ پوچھو موسیقی جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو موسیقی کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے۔ یعنی موسیقی کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے، مجھ سے یہ سوال کرو، یہ نہ کرو کہ یہ مطلقاً جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ تو اس کا تعلق سننے والے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق بذات خود اس چیز کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود قرآن کی تلاوت میں داخل ہے، یہ خود نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جو دل دیا ہے نا، یہ بھی بذات خود موسیقی کے قانون پر چلتا ہے۔ اس کی ہارٹ بیٹ کو بھی کبھی غور سے دیکھیں، اگر اس کو بالکل کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں نا زندگی سے طرز کو نکال دیں، تلاوت میں سے حسن صوت کو نکال دیں، نعت رسول کو تحت اللفظ کر دیں، اس کے اندر سے جو طرز ہے، جو سوز ہے، جو گداز ہے اسے نکال دیں، تو ٹھیک اسی طرح پھر دل سے ہارٹ بیٹ کو نکال دیں، تو پھر جب ہارٹ بیٹ نکل جاتی ہے تو وہ دل فلیٹ ہو جاتا ہے، تو روح رخصت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نعت رسول مقبول سے طرز نہیں نکالی جا سکتی، جیسے دل سے دھڑکن نہیں نکالی جا سکتی۔ قرآن کی تلاوت میں سے سوز اور ساز نہیں نکالا جا سکتا، جس طرح دل سے دھڑکن نہیں نکالی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر 4 موسموں کو بھی اسی انداز پہ بنایا ہے، یکسانیت ان میں بھی نہیں رکھی ہے۔ کبھی بہار آ جاتی ہے، کبھی سمر ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی سرد موسم ہے، پھر کہیں پر سمندر ہیں اور شورز ہیں، سمندر کے کنارے ہیں تو وہاں پہ رنگ اور حسن اور نظر آتا ہے، کہیں پر پہاڑ ہیں تو ان کی رنگت اور حسن اور انداز کا ہے، کہیں پر پھر صحرا ہے، پھر صحرا میں چلنے والی ہوا بذات خود ایک الگ میوزک پیدا کرتی ہے، تو کہیں وہ رنگ ہے۔ تو یہ سارے موسم بھی مل کر اللہ رب العزت نے پوری نیچر میں میوزک پیدا کر دیا ہے، جو میوزک دل کی دھڑکن میں پیدا کیا ہے۔ پھر کبھی کان سے لگا کر وہ دل کے ردم کو سنیں، جس ردم سے دل دھڑکتا ہے اس میں میوزک ہے، بذات خود اس کو بھی میوزک کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے۔ تو اس وجہ سے تو یہ جو نعت خوان ہیں جتنے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اس کلام کو بیان کر سکیں، نعت پڑھ سکیں اور پھر تلاوت قرآن کی جا سکے، یہ عین دین کے مطابق ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔